مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کا راجہ تھا۔ ایک دفعہ اس کے زمانے میں لاہور میں اس بات کا بڑا شور مچا کہ عورتوں کے زیور خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت اپنے کان سے بالی اتار کر ادھر ادھر ہوئی اور بالی غائب۔ کسی نے منہ دھوتے وقت ناک سے لونگ اتار کر رکھی تو لونگ غائب۔ کسی نے ناک سے کیل اتار کر خود گھڑی بھر کے لیے اندر گئی تو کیل ہی گم۔ بڑھتے بڑھتے یہ حالت یہاں تک پہنچی کہ ہر روز کسی نہ کسی محلے میں عورتوں کے زیور چوری ہونا شروع ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں ایسا طوفان اٹھا کہ لوگ کوتوالی میں حاضر ہو کر چیخ و پکار کرنے لگے کہ دن دہاڑے چیزیں اڑ جاتی ہیں اور کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جہاں چوری ہوتی تھی وہاں کسی غیر آدمی کا آنا ثابت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اندر سے اگر مکان کو قفل لگا کر رکھا ہے یا سیڑھیوں کو بند کیا ہوا ہے تو وہ بھی بدستور بند رہتی تھیں، لیکن زیورات غائب ہو جاتے تھے، اور یہ حالت 6 ماہ تک ویسی کی ویسی رہی۔ شہر میں اس بات کا عام چرچا تھا کہ عورتوں کے چھوٹے چھوٹے زیور پر اسرار طریقے سے چوری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے پرواہ اور سیدھی سادھی عورتیں لونگ، کیل، انگوٹھی، چھلا اتار کر گھر میں رکھ دیتی تھیں اور فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ کہا جانے لگا کہ کوئی جادو کے زور سے چوری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جن بھوت چرا کر یہ لے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں لاہور میں شہباز خان کوتوال تھا۔ یہ شخص قصور کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماتحت ارجن سنگھ جمعدار تھا، جو بہت ہی قابل اور ذہین ترین آدمی تھا۔ عام طور پر پیچیدہ مقامات جن کا سراغ لگانا مشکل ہوتا تھا تفتیش کے لیے ارجن سنگھ کے سپرد کیے جاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کوتوال صاحب ارجن سنگھ کو کہنے لگے کہ ہم نے دیکھ لی آپ کی یہ لیاقت، آپ اس چور کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر جمعدار نے کہا کہ حکم کی دیر ہے، دیکھیے کس طرح سے گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ اس پر کوتوال نے ارجن سنگھ کو اس عجیب و غریب چور کی گرفتاری پر مامور کر دیا۔ عقل مند جمعدار نے سب سے پہلے ان مکانوں کا معائنہ کیا جہاں سے زیور چوری ہو رہے تھے۔ سب زیور ہلکے وزن کے تھے۔ جمعدار سوچنے لگا کہ چور انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے۔ اسی فکر میں غرق وہ بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ دونی چھت پر سے گرتا ہے اور مینا اسے گرنے سے پہلے پکڑ لیتی ہے اور اپنے مالک کے پاس لے آتی ہے۔ ارجن سنگھ کے ذہن میں پہلے ہی یہ خیال تھا کہ اس قسم کی چوری انسان نہیں کرتا بلکہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ فوراً دماغ اس طرف متوجہ ہوا کہ ہو نہ ہو کوئی جانور چور ہے جس کو یہ سکھایا گیا ہو کہ چھوٹے چھوٹے زیور جہاں پر بھی پڑے ہوں اٹھا کر مالک کے پاس لے آئے۔ یہ گتھی حل ہوتے ہی وہ ہر شخص کی بڑے غور سے نگرانی کرتا رہا۔ ایک دن ایک شخص کو پنجرہ ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا جس پر غلاف پڑا ہوا تھا اور وہ شخص ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ارجن سنگھ کو شک ہوا، وہ اس کے پیچھے لگ کر نگرانی کرنے لگا۔ دوسرے ہی دن اس نے دیکھا کہ چونا منڈی کی ایک گلی میں جا کر اس شخص نے ادھر ادھر تاکا، اور جب وہاں کسی کو موجود نہ پایا تو پنجرے کا غلاف تھوڑا سا اٹھا دیا اور ایک پرندہ اڑ کر باہر چلا گیا، اور وہ شخص گلی میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا، اور ارجن سنگھ بھی اس کی طاق میں تھا۔ کوئی 10-15 منٹ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ وہی پرندہ چونچ میں انگوٹھی پکڑے ہوئے جھٹ اس شخص کے ہاتھ پر آ بیٹھا، اور اس نے انگوٹھی جیب میں ڈال کر اس جانور کو پھر پنجرے میں بند کر دیا اور کوئی کھانے کی چیز اس کو دے دی۔ ارجن سنگھ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس کو جس چیز کی تلاش تھی وہ جو مل گیا۔ جب یہ مجرم موتی بازار میں سے گزرتا تھا تو ارجن نے اسے پکڑ لیا اور اس کی تلاشی لی تو 2 لونگیں، 3 انگوٹھیاں اور 2 چھلے برآمد ہوئے۔ اس کو وہ کوتوالی لے گیا
اور پنجرہ کوتوال کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا، جناب اس پنجرے میں آپ کا چور ہے جس نے کئی مہینوں سے شہر میں آفت مچا رکھی ہے، اور یہ شخص جو پاس کھڑا ہے یہ اس چور کا مالک ہے جو اس سے چوری کرواتا ہے۔ کوتوال نے جب اس شخص سے دریافت کیا تو اس نے اپنے مکان کا پتہ بتایا، جہاں سے ایک گھڑا، انگوٹھیاں، چھلوں اور سونے کی کیلوں وغیرہ کا برآمد کیا گیا۔ مجرم نے بتایا کہ میں نے اس مینا کو سکھا پڑھا کر چور بنایا تھا۔ جہاں یہ سونے کی کوئی کم وزن ہلکی سی چیز پڑی دیکھتی تو فوری طور پر وہ اٹھا کر میرے پاس لے آتی ہے۔ اس گرفتاری سے کوتوال صاحب اور شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ارجن سنگھ کو معقول انعام بھی ملا۔ مجرم کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے اور مینا کو شاہی چڑیا خانے میں بھیج دیا گیا اور اس کے پنجرے پر لکھ دیا گیا، چور مینا۔ جو بھی اسے دیکھتا چور اور سراغ رساں کی چالاکی پر حیران رہ جاتا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخ ساز ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہڑو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔